آج میں آپ کی خدمت میں جو افسانہ پیش کروں گی اس کا نام ہے تھال۔ تمثیلہ نہر کے کنارے چلتی چلتی آخری سرے پر پہنچ گئی۔ وہاں سے نہر کسی اور سمت مڑ جاتی تھی اور اس کی رہائشی کالونی کی حدود بھی ختم ہو جاتی تھی، اس لیے وہ اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ اس موڑ پر ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا، وہ اس پر بیٹھ جاتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب اس کے اندر لال لال آندھیاں اٹھتیں اور جب تلخیوں کے جھکڑ چلتے اور جب تو میں کے گرد باد میں پھنس کر اس کی سانسیں رکنے لگتی، وہ گھر سے باہر نکل آتی۔ شہر کی یہ فیشنیبل کالونی اصل میں اسی گاؤں کا حصہ تھی، جس کے اندر ایک چھوٹی سی نہر بہتی تھی، مگر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا شعور جاگتے ہی کئی گوالے اپنا احاطہ بیچ کر کروڑوں کما کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ گاؤں کے باقی لوگ جو اس جگہ کو آباد کیے ہوئے تھے وہ بھی غالباً کسی اچھی آفر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی آنے والے زمانے میں اس گاؤں کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ شہروں کی آبادیاں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھیں۔ تمثیلہ جب بھی اس پتھر پر آ کر بیٹھتی یہی سوچا کرتی، شاید یہ ارتقا ہے یا پھر یہ ایک وبا ہے۔ جب بھی اس کا ذہن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا، اسے شعور کی ساری کھڑکیاں بند کر کے محض لوگوں کو دیکھنا اچھا لگتا۔ آج بھی نہر کے کنارے بیٹھی دیہاتی عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں، وہ انہیں مسلسل دیکھا کرتی۔ 3-4 عورتیں لنگیاں باندھ کر چھوٹی چھوٹی چولیاں پہن کر اس گدلے پانی میں کپڑوں کی گٹھڑیاں دھو رہی تھیں۔ گدلا پانی کس طرح میل صاف کرتا ہے، وہ حیران ہوتی۔ یہ عورتیں بچوں اور مردوں کے غلیظ ترین کپڑوں کو صابن لگا کر رکھتی جاتی، پھر صابن والے کپڑوں کو ڈنڈے مار مار کر ان کا میل نکال جاتی، پھر اسی گدلے پانی میں دھو کر نچوڑ لیتی اور وہیں نہر کے کنارے پڑے ہوئے پتھروں اور خودرو جھاڑیوں پر ڈالتی جاتی۔ پھر ارد گرد چلاتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے ننگ دھڑنگ بچوں کو پکڑ پکڑ کے نہلانے لگتی۔ بچے چیخیں مارتے، واویلا کرتے، وہ انہیں پٹک پٹک کے تھپڑ مار مار کے ایسا نہلاتی جیسے بکری کے بچے کو نہلا رہی ہیں۔ آخر میں خود کپڑوں سمیت نہر میں اتر جاتی، برہنگی کا خیال کیے بغیر نہر میں اتر جاتی، پہلے سر دھوتی پھر نہانے لگتی۔ لوگ ادھر ادھر گزرتے رہتے، وہ اپنے کام میں مگن رہتی۔ تمثیلہ دل ہی دل میں زندگی کے اس تضاد کا موازنہ کرتی رہتی۔ کہاں وہ طبقہ جس نے اٹیچڈ باتھ روم، اس کے اندر ٹھنڈا گرم پانی، ٹب اور جکوزی جیسی آسائشیں بنا رکھی ہیں، اور کہاں یہ لوگ جو غسل خانوں کے محتاج بھی نہیں۔ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ عمرا نے امپورٹڈ واشنگ مشینیں منگوائیں، عام طبقے نے ملکی مشینیں خرید لیں، یہ عورتیں ابھی تک صابن اور ڈنڈے کی محتاج ہیں۔ وہ اپنی تینوں بچیوں کو نرم ملائم ہاتھوں سے نہلایا کرتی تھی، پہلے دھیمے دھیمے مالش کرتی، پھر ہلکا گرم پانی ڈالتی، ریشم کے لچھوں کی طرح کہ سخت ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جائیں گے۔ پتہ نہیں تعلیم کب ان کی چوکھٹوں تک پہنچے گی، پتہ نہیں ان کے اندر زندگی کا شعور کب جاگے گا۔ وہ گاؤں کے کچے گھروں کو دیکھتی، شام کو وہاں سے اٹھتا دھواں عجیب سماں پیدا کرتا۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں اپلوں سے بھری ہوتی، چارپائیوں کے قریب مویشی بندھے ہوتے۔ محنت مزدوری کر کے شام کو لوٹتے ہوئے مردوں، بوڑھوں، گاڑی بانوں اور مزدوروں کو مسلسل دیکھتی۔ یہ اس کا مشغلہ ہی نہیں، ایک آؤٹ لیٹ بھی تھا۔ پتہ نہیں تلخابوں کے کتنے سمپولیے وہ یہاں لیے بیٹھی تھی۔ یہاں بیٹھی بیٹھی وہ انہیں مارتی جاتی، پھر گھر جا کر وہ نارمل ہو جاتی۔ اپنے سے نیچے رہنے والوں کو دیکھنے سے زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اسے یقین آ گیا۔ آج بھی وہ اسی غرض سے یہاں آ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس کی قوت برداشت کم ہو گئی تھی یا ان شعلوں میں بڑی شدت تھی جو اسے جلانے پر تل گئے تھے۔ باہر نکل کر کام کرنا، پیسہ کمانا، شہرت حاصل کرنا نہ اس کی خواہش تھی نہ ضرورت۔ وہ ایک ایسے گھرانے کی تربیت یافتہ تھی جہاں پیٹ بھر کر روٹی کھلائی جاتی ہے اور تہذیب و تمدن کی چادر اڑھائی جاتی ہے۔ اس کی شادی پروفیسر گلریز سے ہو گئی، اوپر تلے 3 بیٹیاں ہو گئیں۔ یونیورسٹی کالونی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں وہ مطمئن سی زندگی گزار رہی تھی۔ یوں اس کا شوہر بڑا دوست نواز شخص تھا، شہر میں بہت ملنا جلنا تھا اور وہ بھی دعوتوں پارٹیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ ان دنوں ٹی وی کے ایم ڈی کے ساتھ پروفیسر گلریز کی بہت دوستی تھی، گھروں میں بھی آنا جانا تھا۔ ایک روز وہ دونوں میاں بیوی تیار ہو کر ایک تقریب میں جانے کے لیے گھر سے نکلے۔
تو ٹیلی ویژن اسٹیشن کے آگے سے گزرتے ہوئے گلریز کو کوئی ضروری بات یاد آ گئی اور تمثیلہ سے بولا، ذرا 10 منٹ یہاں رک جائیں، میرے پاس عبدالحی کی ایک امانت پڑی ہے، اس کو دے دوں، ویسے ارادہ باندھ کے تو اسی طرف آیا نہیں جا سکتا۔ وہ بولی، کوئی مذائقہ نہیں۔ اندر گئے تو عبدالحی کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، دوڑو بھاگو کا شور مچ رہا تھا۔ بھائی کیا غلط وقت پر آ گئے ہیں ہم لوگ، گلریز نے معذرت خانہ لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹھو، اب آ گئے ہو تو بیٹھو، اچانک ایک مسئلہ آن پڑا ہے، حل ہو جائے گا۔ بھابھی آپ بیٹھے تو صحیح، اس نے تمثیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ عبدالحی بھی بیٹھ گیا، مگر اس کی نگاہ تمثیلہ کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ گلریز نے پوچھا۔ ویسے تم حل کر سکتے ہو، عبدالحی نے جلد سے کہا۔ بتاؤ تو صحیح۔ وہ ہماری خاتون ہے نا کوکب، جو انگریزی کی خبریں پڑھتی ہے، اپنی گاڑی چلا کے آ رہی تھی، عین ٹیلی ویژن کے گیٹ پر اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ماتھے پر چوٹ آئی ہے، کچھ سٹاف ممبر اسے اسپتال لے گئے ہیں اور خبریں سنانے میں 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ تو کسی اور کو بلوا لو، گلریز بولا۔ اتنی جلدی کسی کو بلوایا نہیں جا سکتا، سب بہت دور دور رہتے ہیں۔ اس نے تمثیلہ کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اگر تم دونوں اس وقت میرا مسئلہ حل کر دو تو؟ ہم دونوں؟ وہ چیخے۔ یار اگر بھابھی تمثیلہ یہ بلیٹن پڑھ دیں تو یہ مسئلہ فی الفور حل ہو جائے گا۔ نہیں، تمثیلہ کا رنگ لال ہو گیا۔ میں نے کبھی کیمرے کا سامنا نہیں کیا، میں نہیں جانتی، میں نہیں کر سکتی نا بابا۔ بھابھی پلیز، عبدالحی لجاج سے بولا۔ آپ نے انگلش میں ایم اے کیا ہے، ایک نظر اس بلیٹن کو دیکھ لیں، پھر آپ بالکل تیار ہو کر آئی ہیں، کوئی تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ نہیں بھائی، آخر خبریں پڑھنے کا ایک سٹائل تو ہوتا ہی ہے نا۔ سٹائل کو مارو گولی، گلریز بولا۔ میرا یار مشکل میں ہے، جاؤ پڑھ دو، تم کون سا مقابلے کے امتحان میں بیٹھ رہی ہو، 10 منٹ کی تو بات ہے۔ عبدالحی نے بلیٹن اس کی طرف بڑھایا۔ بھابھی جی، شاید اللہ نے آپ کو اسی کام کے لیے آج بھیجا تھا، پلیز میری مدد کر دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ خبریں تو آج آپ ہی سنائیں گی۔ تکرار اور انکار کرنے کی بجائے ساتھ والے کمرے میں بلند آواز سے جا کر 2-3 بار پڑھ لیں۔ ان دونوں نے اسے ساتھ والے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بلند آواز سے کیا پڑھتی رہی، کیسے پڑھتی رہی، اس وقت اس کا دل دھڑکتا رہا جب تک اسے کیمرے کے آگے بٹھا دیا گیا۔ انگریزی میں اس کا لب و لہجہ بہت اچھا تھا، بس اسے اتنا یاد رہا کہ اس نے کیمرہ کھلتے ہی کہا، اب آپ تمثیلہ گلریز سے خبریں سنیے۔ پھر کسی جادوئی اثر سے وہ بلیٹن پڑھتی ہی چلی گئی۔ اتار چڑھاؤ، رکنا چلنا سب اپنے آپ ہوتا رہا۔ جب بلیٹن ختم ہو گیا اور کیمرے بند ہو گئے تو عبدالحی دوڑا آیا۔ واہ بھابھی جی، واہ، کمال کر دیا آپ نے، اتنی کسر نفسی، مجھے تو یوں لگ رہا تھا آپ ایک مجھی ہوئی نیوز ریڈر ہیں۔ ٹیلی ویژن کا باقی عملہ بھی دوڑا آیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ نیا چہرہ اور تازہ دم آواز والی خاتون کون ہے جو اچانک ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار ہو کر سب کو حیران کر گئی ہے۔ واپسی پر گلریز نے بھی کہا، یار تو نے تو واقعی کمال کر دیا، خبریں سنانے کا یہ سٹائل تم نے کہاں سے سیکھا؟ بس مجھے بے وقوف نہ بناؤ، تمہاری عزت رکھنے کو میں بیٹھ گئی، اگر نروس ہو جاتی تو اب تم ہی لعنت و ملامت کر رہے ہوتے۔ تمثیلہ نے سمجھا کہ لاج رہ گئی، مگر اگلے دن عبدالحی باقاعدہ شکریہ ادا کرنے آ گئے اور ساتھ میں آفر بھی لائے کہ جب تک کوکب ٹھیک نہیں ہوتی وہ آ کر انگریزی کی خبریں پڑھ دیا کرے۔ یہی نہیں، ان کے حلقہ احباب میں سے سب نے اس کی آواز اور اس کے انداز کو سراہا۔ وہ حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ آخر عبدالحی نے ہی ان دونوں میاں بیوی کو منا لیا کہ تمثیلہ کانٹریکٹ پر ٹیلی ویژن کی خبریں سنایا کرے۔ پہلے 3 ماہ کا کانٹریکٹ ہوا، پھر 6 ماہ کا، پھر سال کا ہو گیا۔ پہل وہ گھبرائی، پھر اسے سب اچھا لگنے لگا۔ لائم لائٹ میں آنا، لوگوں کی تحسین و آفرین، ٹی وی پر اپنی صورت دیکھنا، لوگوں کے ریمارک سننا۔ اگرچہ وہ 3 بیٹیوں کی ماں تھی، مگر لگتا نہیں تھا، صورت بھی اس کی بہت اچھی تھی، اور گلریز کو بھی ایک نیا حلقہ احباب مل گیا تھا۔ ایک دن تمثیلہ نے گلریز کو آ کر بتایا کہ نہر کے پاس ٹیلی ویژن کے ملازمین کے لیے ایک نئی کالونی بن رہی ہے، مگر یہ پلاٹ مستقل ملازمین کو الاٹ ہوں گے۔ اس روز سے گلریز کا دباؤ اس پر بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا تمثیلہ اب مستقل ملازمت کر لے اور عبدالحی کے ہوتے ہوئے اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی۔ ضرورتیں ہی زندگی بنتی گئیں۔ مستقل ملازمت کے بعد پلاٹ مل گیا، پلاٹ کے بعد بینک سے قرضہ مل گیا۔ گلریز ہمیشہ کہتا،
اس پروفیسری میں تو ہم کبھی اپنا گھر نہ بنا سکیں گے، اور 3 بیٹیوں کو بھی رخصت کرنا ہے۔ دونوں مل کر کام کریں گے تو یہ مرحلے طے پائیں گے۔ ہوتے ہوتے وہ سارے انگریزی کے پروگرام کرنے لگی، خاص طور سے جب بیرون ملک سے وفود آتے تو بڑی شخصیات کے انٹرویو وہی کرتی تھی۔ بعض اوقات اسے وفود کے ساتھ بیرون ملک بھی جانا پڑتا۔ گھر بن گیا، بیٹیاں جوان ہو گئیں، گلریز کچھ سست ہو گیا، اکثر بغیر تنخواہ کے چھٹی لے کر گھر بیٹھ جاتا۔ تب اسے اور محنت کرنا پڑتی۔ اب اس مشقت سے وہ تھکنے لگی تھی، شہرت سے جی بھر گیا تھا۔ وہ گھر میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر کیسے؟ گلریز نے تو بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ہر بات میں اسی پر انحصار کرنے لگا تھا۔ گھر میں توڑ پھوڑ کا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا وہ جھٹ کہتا، یہاں مجھے کون جانتا ہے؟ تم مشہور و معروف عورت ہو، فون کر دو، بندے آ جائیں گے، فوراً کام ہو جائے گا۔ بھائی ایکسچینج کے دفتر فون کر دو، سارے فون ٹھیک ہو جائیں گے۔ واپڈا کو فون کر دو، واسا کو فون کر دو، چیف انجینئر کو فون کر دو۔ شروع میں سب کرنے میں اسے پرائڈ فیل ہوتا تھا کہ دیکھو اس کی کہاں کہاں رسائی ہے۔ بالآخر اسے یہ ایک بے وجہ سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اپنی ذمہ داریاں بھی جب گلریز اس پر ڈالنے لگا تو وہ چڑنے لگی، بگڑنے لگی، اور چھوٹی بڑی لڑائیوں میں تلخی آنے لگی۔ بڑی بیٹی جلیلہ کا MA کرتے ہی رشتہ آ گیا۔ اس کا ایک کلاس فیلو تھا اور فورن سروس میں منتخب ہو کر آسٹریلیا جا رہا تھا۔ سمینہ کو یہ رشتہ مناسب بھی لگا اور جلیلہ اس کو پسند بھی کرتی تھی۔ شادی کا اہتمام شروع ہوا تو گلریز نے ذرا بھی ہاتھ نہ بٹایا۔ میں یہی کہتا رہتا، تم دونوں ماں بیٹیوں کا فیصلہ ہے، میں تو زن مرید سا شوہر ہوں، ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا۔ جیسے تیسے اس نے بڑی عزت سے بیٹی کو رخصت کیا۔ محاوروں کی جنگ لڑنے کا اس میں حوصلہ ہی نہیں تھا۔ پھر خدا کا کرنا یوں ہوا کہ بے شمار پرائیویٹ چینلز کھل گئے۔ ایک چینل کی طرف سے اسے پورا کنٹرول سنبھالنے کی آفر آ گئی۔ وہ اپنے میں ہمت نہیں پاتی تھی، مگر گلریز نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس کو نئے تجربوں کی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے۔ انہی دنوں اس کی دوسری بیٹی فضیلہ کے لیے بڑا اچھا رشتہ آ گیا۔ اس نے وقت ضائع نہیں کیا، اسے بھی بیاہ دیا اور وہ شادی کے بعد سعودی عرب چلی گئی۔ جس دن اسے معلوم ہوا کہ گلریز نے 5 سال قبل اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تو غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ گلریز، تم نے مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی؟ تو کیا تم ہر کام میرے مشورے سے کرتی ہو؟ ہاں، اب تک تو میں نے سب کچھ تمہارے مشورے سے ہی کیا ہے، بلکہ بعض اوقات تمہارے مجبور کرنے پہ کیا ہے۔ اچھا اب بکواس نہ کرو، تمہاری رضا نہ ہوتی تو تم انکار بھی کر سکتی تھی۔ انکار کر دیتی تو تمہیں زندگی کی یہ ساری سہولیات کیوں کر میسر آتی جن کے تم عادی ہو چکے ہو؟ کیا کہا ہے، کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ وہ بھڑک کر بولا، اپنا ایک سٹیٹس بنایا ہے، ورنہ ہم پہلے بھی سہولت سے رہتے تھے۔ تم جیسی خود پسند عورتیں جب باہر کی دنیا میں نکل جاتی ہیں تو باہر رہنے کا جواز ہی تلاش کر لیتی ہیں، اور تم جیسے خود غرض مرد اپنی تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تن آسان ہو جاتے ہیں۔ کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں تم نے؟ یہ گھر جس میں تم بیٹھے ہو، یہ موٹر جس میں تم گھومتے ہو، پھر دونوں بیٹیوں کو اچھے گھروں میں کس نے بیایا ہے؟ زبان بند کر غلیظ کتیا، ورنہ چٹیا سے پکڑ کر ابھی گھر سے باہر نکال دوں گا اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ تو کون ہے اور کس پر اتنا اتراتی ہے۔ بہت برداشت کیا ہے میں نے تجھے اور تیری فنکاری کو، کتنے سالوں سے تیرا دم چھلا بنا پھرتا ہوں اور بڑے حوصلے سے سن رہا ہوں کہ یہ تمثیلہ گلریز کے میاں ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں۔ تو نے تو میری شناخت ہی مٹا دی ہے۔ تمثیلہ نے زور سے اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا اور بستر پر گری کتنی دیر تک روتی رہی۔ یہ صلہ ہے اس ساری کاوش اور تھکاوٹ کا جو اس نے اپنے خاندان کے لیے اٹھائی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شوہر کے اشارے پر اور اس کی رضا پر وہ سارے بوجھ اٹھاتی رہی ہے، وہ آج اس طرح اس کے منہ پر جوتا دے مارے گا۔ لیکن مقام ایسا آ چکا تھا زندگی میں جہاں کوئی بھی احتجاجی یا نیا قدم اٹھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ بڑی بیٹی کے 2 بیٹے ہو گئے تھے، دوسری بیٹی کی ایک بیٹی تھی، وہ دامادے والے ہو گئے تھے، تیسری بیٹی کے گھر میں رشتے آ رہے تھے اور رشتے بھی اسی سٹیٹس پر آتے ہیں جو کہ بن جاتا ہے۔ رو دھو کر چہرہ سنوار کے اسے اگلے دن ٹی وی اسٹیشن جانا تھا۔ اب لڑنے جھگڑنے اور روٹنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ جب تک تم زندگی کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے بھاگتے رہتے ہو، وہ تمہاری آہوزاری سنتی رہتی ہے۔ جب وہ تمہارے پیچھے بھاگنے لگتی ہے تو پر تمہیں پلٹ کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی۔
اگر اس کی رضا کے بغیر تم مڑ کر دیکھنا چاہو وہ تمہیں پتھر کا بنا دیتی ہے۔ کچھ خواب ایک خاص ڈگر تک تمہارا ساتھ دیتے ہیں، پھر وہ لوٹ جاتے ہیں۔ بہت سے کام دوبارہ شروع کیے جا سکتے ہیں، مگر زندگی کا سفر نئے سرے سے نہیں شروع کیا جا سکتا۔ سفر اپنی مرض سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، گویا اس نے سمجھوتے کی چادر اوڑھ لی، کیونکہ باہر کی دنیا میں لوگ ان دونوں کو آئیڈیل میاں بیوی کہتے تھے۔ دراڑ تو آ ہی گئی تھی تعلقات میں، اس لیے دونوں محتاط انداز میں بات کرنے لگے تھے۔ اس کے باوجود شدت احساس کے برتن ٹکرا ہی جاتے تھے۔ تمثیلہ نہر کنارے پتھر پر گمسم بیٹھی حسب عادت ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی، اس کے وجدان پر بھی ایک شام اتر رہی تھی، یا شاید اب اس کی قوت برداشت کم ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی بھری دنیا میں کوئی اس کا حامی ہو، کوئی اس کی بات کرے، کوئی اس کا دکھ سنے۔ انسانوں کے اس جنگل میں وہ تنہا کیوں ہو گئی؟ بات نہیں سی تھی کہ چھوٹی بیٹی تنزیلہ کے لیے ایک بڑے گھرانے کا بڑا اچھا رشتہ آیا جو اسے پسند آ گیا، اور اس نے ہاں کہہ دی۔ مگر تنزیلہ مچل اٹھی اور بولی وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا چاہتی ہے اور اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے۔ تمثیلہ نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ کیریئر شادی کے بعد بن سکتا ہے، مگر وہ مانتی نہیں تھی۔ بالآخر تمثیلہ نے اس معاملے میں اپنے شوہر کی مدد چاہی تو وہ جیسے بھرا بیٹھا تھا، بیٹی کے سامنے ہی بولا، کیا نئی بات کی ہے اس نے؟ ماں والا شوق ہی تو ہے، تمہیں بھی لائم لائٹ میں آنے کا بہت شوق تھا۔ اگر میں نے تمہیں منع نہیں کیا تو اپنی بیٹی کو منع کیوں کروں گا؟ اچھا ہے، شادی سے پہلے اپنا شوق پورا کرے، بعد میں کرے گی تو میری طرح کسی مظلوم شوہر کی زندگی غارت کر دے گی۔ اس کے بعد کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ پیچھے رستہ نہیں تھا، آگے کھائی تھی۔ اوفو، زندگی یوں گزری جیسے پانی کی لہر، بوند بوند نہیں ٹپکتی، دھار بن کے گزر جاتی ہے، پتہ کب لگنے دیتی ہے۔ بیٹی تو نادان تھی اور وقت سے پہلے شوہر کی نفسیات کو سمجھنے کے قابل ہی بھی نہیں تھی۔ اس کے حوصلوں کو توڑنے کی جو مہم اس کے شوہر نے شروع کر رکھی تھی، اب وہ بچوں تک پہنچنے لگی تھی، اور وہ اس میں سے بھی اپنی خودداری کے ساتھ نکل جانا چاہتی تھی۔ دور پل کے پاس ایک ویگن آ کر رکی، اس میں سے کچھ دیہاتی اترے، پھر ایک دیہاتی عورت اتری، ایک بچہ اترا۔ دیہاتی مرد نے بس میں سے ایک تانبے کا تھال نکالا اور عورت کے سر پر رکھ دیا۔ عورت نے وہ تھال دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر جما لیا۔ پھر مرد نے 1 سال کا چھوٹا بچہ سیٹ سے اٹھایا اور اپنی عورت کو پکڑا دیا۔ عورت نے کمر پر بچہ بھی اٹھا لیا اور زمین پر کھڑے 4-5 سال کے بچے کی انگلی پکڑ لی۔ مرد نے اسے چلنے کا اشارہ دیا اور خود اپنے چند دوستوں سے باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عورت گاؤں کی طرف چل پڑی۔ تمثیلہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ عورت کے سر پر تھال رکھا تھا، تھال میں کچھ سبزیاں اور چھوٹی موٹی کھانے کی چیزوں کی گٹھڑیاں تھیں۔ کمر پر ایک بچہ اٹھا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے بچے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ بہت آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھی۔ جب سر پر رکھا تھال ڈولنے لگتا تو وہ لڑکے کا ہاتھ چھوڑ کر تھال کو سہارا دیتی۔ جو ہی ہاتھ اونچا کر کے تھال پکڑتی، اس کے پیٹ پر سے قمیض اونچی ہو جاتی، جس سے اس کا تھوڑا سا پیٹ ننگا ہو جاتا۔ تھال ٹکا کر وہ جلدی سے قمیض کا دامن کھینچتی، پھر بچے کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑتی۔ وہ بار بار یہ عمل دہراتی، تھال پکڑتی تو پیٹ ننگا ہوتا، پیٹ کو ڈھکتی تو تھال گرنے کا خطرہ ہوتا، دونوں کو یکجا کرتی تو بچہ ادھر ادھر ہو جاتا۔ اس کا شوہر دور کھڑا ابھی تک دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، مگر وہ دیہاتی عورت بڑی چابک دستی اور مہارت کے ساتھ تینوں کام سر انجام دیتی آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ تمثیلہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یہ تیرا المیہ نہیں ہے تمثیلہ؟ جس عورت نے بھی فرائض اور ذمہ داری کا تھال اٹھا رکھا ہے، اس کو تھال بھی گرنے سے بچانا ہے، پیٹ بھی ننگا نہیں ہونے دینا، اور بچے کی انگلی بھی پکڑے رکھنا ہے۔